السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ وقال اللہ تعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور وفود کا سال، عام الوفود، وفدوں کا سال، جس میں کہ بے شمار قبائل کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں تو اب ان کو رکاوٹ نہیں تھی، وہ بھی آئے، اور ان تمام قبائل کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عہدیدار پہلے ان کو واعظ نصیحت تلقینیں کر چکے تھے۔ اور اب جس کا تذکرہ کل بھی ہم نے کیا ہے کہ نجران ایک الگ عیسائی ریاست تھی یمن کے علاقوں میں، اور ان کا جو بڑے عہدیدار تھے وہ تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ سے بات کرنے کے لیے، اور پھر انہوں نے مسجد نبوی میں نماز بھی اپنی پڑھی تھی اتوار والے دن، اور پھر انہوں نے جو اعتراضات کیے اور وہ لمبا ٹائم بیٹھے رہے، تو اس دوران میں اللہ پاک اپنے پیغمبر پر ساتھ ساتھ ان کے سوالوں کے جواب بھی اتارتا رہا۔ جس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کا جو باپ کوئی نہیں ہے تو خدا ہی ان کا باپ ہے، تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال باب آدم کی مثال ہے کہ اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، لیکن خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اپنے امر کن سے حکم دیا، اور پھر وہ بابا آدم مکمل ہو کے تیار ہو کے بیٹھ گیا۔ تو مریم علیہ السلام کے اوپر بھی حضرت جبرائیل کو جب بھیجا گیا تھا کہ وہ ایک بندے کی شکل بن کر ان کے بالکل قریب آیا اور اس نے پھونک ماری اور پھر ان کو حمل ہوا اور پھر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، تو اس کو یہ کہنا کہ وہ خدا ان کا باپ ہے تو یہ کفریہ کلمے ہیں، تو اس کی بجائے خدا نے جواب دیا کہ باب آدم کے لیے بھی خدا نے یہی کن کا حکم دیا تھا، تو وہ آدم ساری نسل اسی کی ہے، تو یہ مثال ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ انہوں نے جو کیا، جو معجزے دکھاتے تھے وہ خدائی تھی، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ وہ اپنی ہر بات کے جواب میں کہتے تھے باذن اللہ باذن اللہ باذن اللہ۔ کسی مردہ کو اٹھاتے تھے تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اور کسی مریض کو ہاتھ لگاتے تھے تو کہتے تھے شفا یاب ہو جا باذن اللہ۔ اور جب کوڑی اور فالج والے کو ہاتھ لگاتے تھے تو کہتے تھے صحت یاب ہو جا باذن اللہ۔ اور مٹی کا مٹھی میں مٹی لے کے چڑیا بناتے تھے اور اچھالتے تھے اور کہتے تھے اڑ جا باذن اللہ۔ تو وہ خدا کے معجزے تھے جو پیغمبر کے ہاتھ سے ہو رہے تھے۔ اس سے یہ مطلب تھوڑا نکلتا ہے کہ ان کو خدا بنا لیا جائے، لیکن ان کی ہر بات کے جواب میں جب انہوں نے انکار کیا تو پھر خدا نے اپنے پیغمبر پہ کلام اتارا۔ انکار کر رہے تھے تو پھر کہو ان کو کہ آؤ پھر تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، اور بلاؤ تم بھی اپنے بچوں کو اور ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، اور پھر نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی غضب اور ناراضگی جھوٹے کے اوپر مانگتے ہیں۔ تو ان کا جو اسقف تھا اور ان کا جو مذہبی امور کا اور ان کے داخلی امور کا اور ان کی فوجوں کے امور کا جو سربراہ تھا، وہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اب ہم مباہلہ کیسے کریں، کہ اگر وہ سچا پیغمبر ہے تو پھر ہم تو اڑ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور ذمہ بن کر ہم آپ جو مطالبہ کریں گے ہم وہ پورے کریں گے۔ کل کا تیسرا ولاگ انشاءاللہ اسی بات پہ کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ کریں۔